اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ اب اندازہ لگا لے کہ جن مہینوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے تو وہ کتنے مبارک مہینے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں شعبان المعظم کے مہینے کا ایک بہت ہی مبارک وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت کا بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے اور وہ آیت ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اس وظیفے کے فوائد اور معجزات کیا ہے اور آپ نے اس معظم مہینے میں یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آپ نے غور سے اور توجہ کے ساتھ آخر تک مکمل دیکھنی ہے تاکہ کوئی اہم ترین بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے تمام سننے والوں سے، اپنے بھائیوں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوری سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی فوری پریس کرے۔ اس کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے۔ یاد رہے کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی بہت ہی شان والی سورت ہے اور اس سورت کے بڑے فضائل اور بڑی برکتیں ہیں۔ چونکہ آج کا ہمارا جو یہ وظیفہ ہے یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت سے متعلق ہے، تو وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کو سورہ فاتحہ کے چند فضائل اور برکات بتانا چاہوں گا۔ امام صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سورہ فاتحہ کی یہ برکت منقول ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے میں اس سورت کو اگر 3 مرتبہ پڑھا جائے اور پانی پر دم کیا جائے اور پھر اس پانی کو پیا جائے یا پلایا جائے تو اس سے برکت یہ ہوتی ہے کہ تمام پریشانیاں دور ہوتی ہے، اور کسی بیمار کو پلایا جائے تو پھر وہ بیمار شفا پائے گا۔ اسی طرح کسی حاجت کے لیے اگر یہ عمل کیا جائے گا تو پھر وہ حاجت پوری ہوگی۔ اس کے ساتھ اگر کوئی مقصد ہے اس کی نیت سے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات کے لیے آپ اس بابرکت عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں اور مشکلات دور ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں اس سورت کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو وظیفہ کا مکمل طریقہ بتاتے وقت آپ کو بتاؤں گا۔ اور یاد رکھیں کہ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ہر آیت بہت ہی مبارک اور برکتوں والی ہے، لیکن آج کا ہمارا جو یہ وظیفہ ہے مالک یوم الدین اس آیت کا ہے جو آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے اس سورت کی شان اور فضیلت آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چرچراہٹ کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ تو اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور فرمایا، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب ہے، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ ان میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، کتنی بڑی فضیلتیں ہیں اس سورت کی کہ اس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی کہ اس کے جس حرف کو پڑھ کر اللہ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے۔ اب اس سورت کو جو بھی انسان شعبان کے مہینے میں پڑھتا ہے اور اللہ سے جو مانگے تو پھر وہ اندازہ لگا لے کہ اس کی دعا بھلا کیسے رد ہو سکتی ہے۔ اس سورت کے مزید فضائل بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو آج کا وظیفہ بتانا چاہوں گا۔
یہ وظیفہ مالک یوم الدین اس مبارک آیت کا وظیفہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں آپ نے اس مبارک وظیفے کو کرنا ہے، اور کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص مخصوص دن مقرر نہیں اور نہ ہی کوئی خاص وقت مقرر ہے، بلکہ اس مبارک مہینے میں آپ جب چاہے جس وقت چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ اور وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ تمام سننے والوں سے ایک اور اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا بھی نام شامل کیا جائے اور آپ کے حق میں دعا کی جائے، تو ابھی اپنا نام کمنٹ سیکشن میں تحریر کرے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ میں سے کون کون یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کا نام درود پاک کی محفل میں آپ کا نام لیا جائے اور آپ کے حق میں دعا کی جائے۔ تو کمنٹس میں اپنا نام اور اپنی پریشانی ضرور بیان کریں۔ اس وظیفے کو آپ نے باوضو ہو کر کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ آپ کی کوشش یہ ہو کہ جائے نماز بچھا کر اس پر با ادب بیٹھ کر وظیفہ کرے۔ وظیفہ چونکہ پانی پر کرنا ہے تو آپ نے پہلے سے ہی اپنے پاس پانی کا ایک گلاس رکھنا ہے، اور اس پانی پر آپ نے سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ کی اس مبارک آیت مالک یوم الدین یہاں پہنچے تو آپ نے اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور آپ درود پاک 3، 7 یا 11 مرتبہ جتنی مرتبہ چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ہر بار آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اس کے ساتھ شروع کرنا ہے، اور ہر بار آپ نے اس آیت پر مالک یوم الدین پر آپ جیسے ہی آ جائے تو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 3 مرتبہ سورہ فاتحہ میں آپ نے اس مبارک آیت کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس ترتیب سے آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر دینا ہے آپ نے۔ اب وظیفہ کرنے کے وقت آپ نے اپنے مقصد کی نیت سے اس عمل کو کرنا ہے، اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے مقصد کے لیے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا ہے دعا، اور آپ نے پانی پینا ہے، یا پھر آپ نے جس بھی شخص کے لیے وظیفہ کیا ہے اس کو پانی پلا دینا ہے۔ شعبان کے مہینے کے ختم ہونے تک آپ کے پاس وقت ہے۔ اس عمل کو اس مبارک مہینے میں لازمی طور پر آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، اور جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے وہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ پورا ہوگا۔ سورہ فاتحہ کی شان اور فضیلت کے حوالے سے ایک روایت آپ نے ملاحظہ بھی فرمائی ہے کہ کتنی شان اور فضیلت والی یہ سورت ہے۔ اس مبارک سورت کے فضائل اور برکات کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ اس سورت کے فضائل لکھنے کے لیے دنیا کے درخت بھی کم پڑ جائیں۔ اب یہاں پر آپ کو سورہ فاتحہ کی برکات کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ سناتا چلوں۔ امام بخاری کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک جگہ قیام کیا، ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈھس دیا ہے اور ہمارے لوگ حاضر نہیں ہے، کیا تم میں سے کوئی شخص دم کر سکتا ہے؟ ہم میں سے ایک شخص اس کے ساتھ گیا جس کو اس سے پہلے ہم دم کرنے کی تہمت نہیں لگاتے تھے۔ اس نے اس شخص پر دم کیا جس سے وہ تندرست ہو گیا، اور اس سردار نے اس کو 30 بکریاں دینے کا حکم دیا، ہم کو دودھ پلایا۔ جب واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم پہلے دم کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو صرف ام الکتاب سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے۔ ہم نے کہا اب اس کے متعلق کوئی بحث نہ کرو یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے متعلق پوچھ لے۔ جب ہم مدینے پہنچے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کیا معلوم کہ یہ دم ہے، ان بکریوں کو تقسیم کرو اور ان میں سے میرا حصہ بھی نکال لو، بروایت صحیح بخاری۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر شخص پر دم کرنا جائز ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ رقیہ اور سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اور اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، ویڈیو کو آپ نے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کرنا ہے۔